اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نفس کا حق، اور ایک ہوتا ہے نفس کا حظ، یعنی اس کا لذت اٹھانا. تو اب اس میں نفس کو اس کا حق دینا، اب یہ علماء اس کے بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں کہ نفس کو اس کا حق دینا بھی شاید واجب کے درجے میں آتا ہے، اور نفس کو حظوظ یا لذات سے روکنا، یہ بھی امید تو یہی ہے کہ یہ بھی واجبات کے درجے میں ہی آتا ہے. اب نفس کو اس کے حقوق کا دینا یہ ضروری ہے کہ اسی کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اگر ہم نے نفس کے حقوق، اس کو ٹھیک کھانا پینا، اس کی نیند کا خیال کرنا، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو جو ہمارا نفس ہے یہ ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دے گا، یہ بے دگ جائے گا. اور اگر ہم نے نفس کے حقوق سے آگے بڑھ کر ہم نے نفس کو اس کے حضور یا نفس کی لذات دینا شروع کر دی، تو یہ انسان کو جنت سے دور اور جہنم سے قریب لے جانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کو غفلت والی زندگی کی طرف بڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان دونوں کے بین بین رہنا ہوتا ہے. تو شروع میں تو انسان کو اتنی مطلب اس میں نا تمیز نہیں ہوتی کہ میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں یہ نفس کی لذت ہے، یہ نفس کا حق ہے، یا نفس کا حظ ہے، اس کا حق ہے یا اس کی لذت ہے. تو اس لیے بین بین ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ روحانی سلاسل میں بیعت ہونے کے جہاں اور بہت سارے مقاصد ہمارے علماء صوفیہ نے بیان فرمائے ہیں، وہاں پہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے باطن کے اندر اتنا نور اور اتنی فراست پیدا ہو جائے کہ اس کو اس چیز کی پوری پوری پہچان ہونے لگے کہ میں یہ جو عمل یا فعل کر رہا ہوں یہ نفس کا حق ہے یا نفس کا حظ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے شروع شروع میں تو مطلب اپنے شیخ کے ساتھ مطلب انسان جڑتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ اور اذکار مراقبات کرنے کی برکت سے آہستہ آہستہ انسان کے دل میں اتنا نور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کو رفتہ رفتہ نا اس کی تمیز اور ادراک ہونے لگتا ہے. اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کھانا کم کھانا. تو جب ہم آج کے دور میں یہ لفظ بولتے ہیں نا کھانا کم کھانے کا، ایک مطلب تو آج سے 4 5 6 صدیاں پہلے تھا. تو یعنی ہمارے جو اللہ والے مرد اور خواتین ہوتے تھے بہت لمبے چوڑے فاقے کرتے تھے، اور کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے. تو اس طرح کے بہت زیادہ فاقوں والے مجاہدے کرتے تھے. تو جو ہمارا آج کا دور ہے جس میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں نا، تو اس آج کے دور میں ہم نے آج سے 5 6 7 صدیوں پہلے والے کم کھانے کے مجاہدے نہیں کرنے، کہ آج کے دور میں ہم نے جب علماء نے طلباء نے دین کا کام کرنا ہے، اور پھر جو ذکر اذکار مراقبات کرنے والے جو صوفی سالک مرد خواتین ہوتے ہیں نا، ان کو توانائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جو پہلے لوگ تھے ان کے جو اعضاء و جوارے تھے نا وہ مضبوط تھے، تو اس لیے وہ فاقے بھی کر لیتے تھے، تو ان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی. جبکہ ہمارا تو آج حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم گھر سے باہر سے جب تھکے ہارے آتے ہیں تو پتہ چلے کہ جی کھانا آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، تو ہماری صوفیت اور ہمارا طالب علمانہ پن اور ہمارا جو ہے نا وہ منصب تدریس وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. تو ہم سے آدھے گھنٹے کی جو ہے نا وہ کھانا بننے کی تاخیر برداشت نہیں ہوتی. تو ہمارے اعضاء و جوارے میں آج بہت ضعف ہے. تو اس لیے ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ مجاہدہ کم کھانے کا نہیں ہوگا. تو پھر آج کے دور میں کم کھانے کا مجاہدہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے آج کے دور میں کم کھانا یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ نہ کھائے کہ اس کو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بوجھل ہو جائے، اس کو نیند آنے لگے اور اس کو سستی ہو جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو پھر ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارے اوپر سستی ہو جاتی ہے، ہماری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، ہمارا بس کہتے ہیں بس لیٹ جاؤ. تو اس لیے اتنا نہیں کھانا آج کے دور میں، چونکہ آپ نے علم بھی حاصل کرنا ہے، دین کے اور کاموں میں بھی لگنا ہے، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں. تو اس طرح اگر آج کے دور میں ہم اگر کم کھائیں گے تو ہمارے دماغ میں خشکی ہو جائے گی، اور اگر دماغ میں خشکی ہو جائے گی یعنی دماغ میں آکسیجن کا بلڈ کا جو فلو ہے نا وہ اگر کمزور ہو گیا تو اس کے ساتھ اور بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آج کے دور میں ہم نے
اتنا زیادہ نہیں کھانا کہ جس سے انسان کی طبیعت بوجھل ہو جائے، اس کو نیند آنے لگے اور اس کو سستی ہو جائے۔ تو آج کے دور میں کم کھانا یہی ہے۔ باقی یہ چائے وغیرہ ہے، یہ اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، یہ انسان کی ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو لذات سے روکنے والا جو آپ نے یہ بات لکھی تھی، تو نفس کو لذات سے روکنا یہ ہے کہ بس انسان کو نا ہر وقت ہی جو ہے وہ رنگ برنگے کھانے بنانے کی فکر پڑی ہوئی ہو۔ اب جناب وہ کبھی کسی کتاب میں سے کبھی کھانے پکانے کی ترکیبیں دیکھ کے کھانا بن رہا، یا کبھی یوٹیوب سے دیکھ کے جو ہے وہ ریسیپیز تیار ہو رہی، صبح بھی اسی چیز کی فکر ہے، شام کو بھی اسی چیز کی فکر ہے، چھٹی والے دن بھی اسی چیز کی فکر ہے کہ جی بس آج کوئی نئی چیز بنانی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نفس کو اس کی لذات دینا۔ اس سے بچنا چاہیے کہ بس انسان ہلکا پھلکا کھائے جو گھر میں بنتا ہے، تو لیکن بہت زیادہ اس میں انہماک یہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو لطیفہ قلب کا جو پہلا سبق ہوتا ہے، اس سبق پر ذکر یا مراقبہ کرنے کی برکت سے ہمارے مشائخ نے یہی بات لکھی ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر جو شہوت ہوتی ہے وہ اعتدال میں آ جاتی ہے۔ تو شہوت کی جہاں اور ایک دو تین قسمیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ شہوت کی ایک قسم پیٹ کی شہوت بھی ہوتی ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی بس اب ہر وقت انسان کو رنگ برنگے چٹ پٹے مرچ مسالوں والے کھٹے میٹھے بس کھانے کھانے اور کھانے بنانے کی ہی فکر لگی ہوئی ہو، تو بس انسان کا سارا دن صبح دوپہر شام اسی فکر میں ہی گزر رہا ہو کہ آج میں نے یہ بنانا، آج میں نے یہ بنانا، آج میں نے یہ بنانا، آج میں نے یہ بنانا۔ تو اس چیز سے نا انسان کی طبیعت میں نا ایک قناعت پیدا ہو جاتی ہے، ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک جیسا بھی حلال رزق دے دیتے ہیں، انسان اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا لیتا ہے۔ تو اس کی طبیعت کے اندر سے یہ جو چٹور پنا ہوتا ہے نا، جی آج میں نے جو ہے نا آئس کریم کا یہ فلیور کھانا ہے، آج میں نے چپس کا یہ فلیور کھانا ہے، تو اس طرح کی یہ جو رنگ برنگے فلیور کھانے کی جو انسان کو ایک چسکا سا ہوتا ہے نا، یہ لطیفہ قلب کے ذکر کی برکت سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اعتدال میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو اور پھر اس میں ایک لطیفہ قلب پر مراقبہ ذکر کرنے کا جو ایک اور فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ مطلب خواتین کے اندر نا رنگ برنگے کپڑے اور میچنگ اور کنٹراسٹ اور رنگ برنگی جیولری اور اس طرح کی یہ جتنی ساری اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی از قبیل شہوت ہی ہوتی ہیں۔ شہوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جائز اور مباح امور میں حد سے بڑا ہوا اشتغال، اس کو شہوت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ خواتین کے اندر یہ مرض زیادہ ہوتا ہے بنسبت مرد حضرات کے، تو مرد حضرات میں ایک اور رنگ میں ہوتا ہے اور خواتین کے اندر ایک اور رنگ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا لطیفہ قلب کا جو سبق ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا یہ معیار ہوتا ہے کہ یہ جو ایک تو یہ جو رنگ برنگے کپڑے جوتے جیولری اور میچنگ اور کنٹراسٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی محبت اور رغبت دل میں سے نا آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو رنگ برنگے چٹور پنے اس طرح کے کھانے پینے کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بھی انسان کی طبیعت میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ امید ہے کہ یہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔